کہ علماء جڑے انبیاء دے وارث ہیں. اگلی گل سن کہ انبیاء جڑے او دینار اور درہم اور دنیا دی دولت دے مالک نہیں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ دا فرمان ہے. آپ فرمایا انبیاء دی وارث انبیاء دی وراثت جڑی ہے وہ علم ہے. فرعون دی وراثت جڑی ہے وہ مال ہے. دنیا دے مال دے پیچھے اسی لگے ہوئے ہیں نا. اچھا ہر بندہ نستا پیا ہر بندہ نستا پیا ہر بندہ نستا پیا میں 4 پیسے کما لواں 4 آنے میں مل جان. وہ فرعون دی میراث ہے. علم جڑا ہے انبیاء دی میراث ہے. اگلی گل سنو کہ انبیاء جڑے نو علم دے وارث ہیں اور وراثت انہاں دی علم ہے. تے علماء انبیاء دے وارث ہیں جنہاں وچوں جتنا حاصل کیتا انہاں نو اتنا زیادہ ملیا تے انہاں واسطے اتنی بڑی بخشش ہے تے اتنا بڑا انعام ہے. تے اللہ تعالیٰ تانوں اے سارے واسطے دعا بھی ہے تے نصیحت بھی ہے. تے میری گل یاد رکھنا ہے سوچنا گھر جا کے یار اساں ایک بچے دی ذمہ داری لے لیں کہ اس بچے نو حافظ بنانا قاری بنانا دین دا خادم بنانا اس نو عالم دین بنانا. جدوں تک وہ پڑھدا رہے گا اس دا خرچہ میں چکاں گا. اس نو ہر لحاظ نال 2-3 بندے برادری دے رل جاؤ ایک بچے دی ذمہ داری چک لو. اس انہاں نو آکھو یار اس بچے نو اساں دین پڑھانا تے سارے رل کے طریقے نال تاکہ انہاں دی عزت نفس مجروح نہ ہوئے. انہاں نو طریقے نال ٹیک دیو سارا بن جاؤ. صرف پیسے نال مدد نہیں ہوندی حوصلہ افزائی ہوندی ہے ایک ٹیک ہوندی ہے ایک آسرا ہوندا ہے ایک مسکراہٹ ہوندی ہے ایک گل ہوندی ہے. شیر باڑی بھائی تگڑا ہو حافظ اسی تے انتظار وچ بیٹھے ہیں تو آ کے سن پڑھانا تگڑا ہو. اتنی ساری گل بندیاں دلیر کر جاندی اتنی ساری گل. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں جب جیل میں تھا تو مجھے ایک چور کی بات نے سہارا دیا. فرماتے ہیں کہ مجھے جیل شفٹ ہو رہی تھی تو وہ ادھر سے آ رہا تھا اور میں ادھر سے جا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ابو الحسن اس قیدی کا نام تھا. کہتے ہیں مجھے اس کا نام بھی یاد ہے. اس نے کہا کہ حضرت چوریاں کر کے آئے ہیں ڈکیتیاں کر کے آئے ہیں جو بھی اس نے بات بتائی. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کر کے آئے ہیں مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں عرصہ بیت گیا ہے لیکن میں ہار نہیں مانی. میں نے سر نہیں جھکایا. تو تم حق پر کھڑے ہو تو حق پر کھڑے ہو کر کہیں سر نہ جھکا دینا. یہ کٹ جائے کٹ گیا مگر جھکا نہیں فتح مرتضی حسین سے. یہ کٹ جائے سر لیکن جھکے نہیں. تو یہ ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے ایک بات جو انسان کو سہارا دے جاتی ہے. ہر لحاظ سے علماء کے معاونین بنے کہ آپ کی مسجد کے علماء ہوں آپ کی کمیٹیاں آپ لوگوں کے علاقے کے آپ کے باہر کے مہمان آئے علماء ہر عالم کی عزت کریں. ہر عالم ہو سید ہو پیر ہو ان کی عزت کریں. سادات کا احترام کریں. سید کا احترام حضور علیہ السلام کا یہ تقاضا ہے. حضور نے مانگی ایک چیز ہے فریضہ رسالت ادا کرنے پر فرمایا مجھے ایک چیز دینا میرے اہل بیت سے پیار کرنا میرے قرابت داروں سے پیار کرنا اور سیدوں سے پیار ان کے عملوں کی وجہ سے نہیں کرنا. عملوں کی وجہ سے تو ان کی ہے نہیں تکریم وہ تو ان کے اندر جو خون رسول ہے اس کا احترام ہے. عمل جیسے بھی ہوں سادات کا احترام رکھیں اور سادات کو بھی چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے. ان کے لیے یہ سبق ہے کیونکہ ہم تو دے سکتے ہیں نا. ہر بندہ اینا شروع کر دے تو تسی سید ہو تو سدھے رات فلاں ہم تو دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ سیدوں کا بھی کام ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں اور حسین کا رستہ پکڑیں علی کا رستہ پکڑیں علم کا رستہ پکڑیں. علی کی میراث علم ہے تمہارے دادے کی میراث علم ہے تمہارے دادے کی میراث دین ہے دنیا نہیں ہے. یہ آوارہ گردیاں یہ فلاں یہ کام لوگوں کے ہیں. تمہارا کام پڑھنا ہے پڑھانا ہے دین ہے مسجد ہے مصلی ہے. یہ پکڑو یہ رکھو. تو یہ آج سیدوں کا بچہ جو آج پڑھ کے آیا ہے مصلی کا وارث بنا ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے. ان کے نانا بھی خوش ہیں ان کے بزرگ بھی خوش ہیں والدین بھی خوش ہیں رب بھی راضی ہے مرشد بھی راضی ہے. خدا کرے یہ جس نسبت کے صدقے سے ان کو یہ بہاریں ملی ہیں اللہ کرے ہم سب کی نسبت سلامت رہے. اللہ کرے سارے نسبت نصیب ہونے. ایک تو آخری گل میری کہ آپ نے ایک بچہ دین پڑھاؤ. اپنا بچہ نہیں پڑھا نہیں سکتے بڑے ہو گئے پوترے پڑھاؤ. پوترے بھی نہیں پڑھا سکتے ہو کسی اور رشتہ دار کا بچہ پڑھاؤ. دین پڑھو. جوانوں جو بچے ہو خاص طور پر عزت دین میں ہے ہر شے دین میں ہے.
ہر چیز دین میں ملتی ہے. آپ لوگ دین سے منسلک ہیں, آپ کو عزت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا, کبھی مار نہیں کھائیں گے آپ لوگ, کپڑے بھی اچھے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. آپ لوگ دین کے ساتھ منسلک ہوں, حضور علیہ السلام کی شریعت کو پڑھیں, حضور کی محبت اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, میں بار دیگر اہل خانہ کو, ان کے والد صاحب کو, بھائیوں کو, سارے ان کے پڑوسیوں کو مبارکباد دوں گا. اس کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر صاحب کا. یہ ہوتا ہے نا, یہ ہوتی ہے ٹیک, کمر بننا مضبوطی کے ساتھ, بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. اور ساری نگاہیں اور ساری دعائیں, سارا کریڈٹ وہ مرشد کریم کا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مبارک فرمائے اور مرشد کا سایہ سلامت رہے, ہمارے سروں پر ہماری یہ نسبتیں قائم دائم فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ صرف مرشد کی نگاہ سے کھڑا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جب سفر کرنا ہو تو آپ کے لیے مسافر اچھا ہونا چاہیے, اور جب جہاں آپ گھر بنائیں تو وہاں پر آپ کا ہمسایہ اچھا ہونا چاہیے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب جیسے ہمسائے مل گئے اور ہمیں کامل مرشد مل گئے. ان کی نسبت کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں, ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جو حضرات دو دوست باپ آئے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا, اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے, وَأَحْسَنُ عَمَلًا کہ تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. اب رب تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے. رب تعالیٰ ہمیں دو راستے دکھائے, ایک اپنا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ. اب دونوں میں سے ہم نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے رحمان کے راستے پر چلنا ہے یا شیطان کے راستے پر چلنا ہے. ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آج ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں. رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت لیے پیدا کیا ہے. جو دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ بھول چکے ہیں. آج ہر گھر میں دیکھیں پریشانیاں, تکلیفیں, بیماریاں ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں, ذرا بھی خوف خدا ہم کرتے نہیں, زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً, سن کے اذان کبھی ہم اٹھتے نہیں. ہمیں آتی ہے مصیبت تو رب یاد آتا ہے, بند تو کبھی ٹی وی یا موبائل ہم کرتے نہیں. قرآن ہمارے گھروں میں ہے, ہم نے اس کو لپیٹ کر ہم نے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں برکت آئے گی. ایسے برکت تھوڑی آئے گی. یہ ایک رسم بن گیا ہے کہ جب کوئی آدمی مرے گا تو ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے یا سورۃ الملک کی تلاوت کریں گے تاکہ اس کی آسانی کے ساتھ روح نکل جائے. یا ہماری بہن بیٹی کی شادی ہو تو ہم کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں. یہ قرآن ہمیں ملا ہے, یہ رکھنے کے لیے نہیں ملا, اس کو پڑھنے کے لیے ملا ہے. آج ہمارے اندر سے خوف خدا نکل گیا ہے. ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ رب کی عبادت کرنا ہے. رزق دینے والی ذات وہ رب کی ذات ہے. پہلے منہ سلوہ اترتا تھا اور اس قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کی اور منہ سلوہ جو تھا وہ چھین لیا گیا. پھر رب تعالیٰ نے زمین پر بکھیر دیا اور ہر انبیاء نے, کسی نے لوہے کا کام کیا, کسی نے کھیتی باڑی کا کام کیا, کسی نے لکڑی کا کام کیا. تو اصل مقصد کیا ہے
وہ رب کی عبادت کرنا ہے، جس سے آج نے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ ہم تقوی پرہیزگار بنے۔ یہ ہمیں زندگی ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھیں۔ ہمیں یہ زندگی ملی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسنہ پر چلیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے ہم دور ہیں۔ اگر ایک قلم ہے، قلم کا ہم سینے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لکھتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا۔ اگر اس کا مقصد لکھنا بند ہو جائے، اگر وہ لکھنا بند ہو جائے تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ ایسے جوتا ہے، یہ ہمیں کیکریوں سے، کیچڑ سے بچاتا ہے، ہمارے پاؤں کو محفوظ کرتا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاؤں کو آرام نہ دے، کیچڑ اور کیکریوں سے نہ بچائے، اس کا کوئی مقصد ہے؟ ایسی کار لے لو، آپ لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کار ہے، موٹر سائیکل کس مقصد کے لیے ہے؟ سواری کے لیے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے۔ اگر یہ خراب ہو جائے کسی مقصد کے لیے ہے؟ ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں، ہر چیز کا مقصد ہے، لیکن ذرا غور کریں انسان کا کیا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت لیے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح انسان اور کسی آدمی کو کہے کہ او یار نماز کی طرف آئے، تو وہ انکار نہیں کرے گا، کہے گا کہ جاؤ میں پڑھ لوں گا، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، لیکن پڑھے گا نہیں۔ کیا ہوا کہ اس کی روح بیمار ہے، وہ بیمار ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ اس کو کیا بیماری ہے، تو اس کے سامنے کوئی کھانا رکھ دے تو کھانا کیا پسند کرے گا؟ مریض ڈاکٹر کے جو مریض ہے اس کے سامنے کھانا رکھ دیتا رہا، کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر اسی طرح کیوں وہ بیمار ہے، اسی طرح اگر جب انسان جب روح بیمار ہو جائے تو اس کو نیکی کا کوئی بھی بات بتائے، نیکی کا کوئی بھی کام بتائے تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے بھی ایک ڈاکٹر ضروری ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کامل مرشد ہے، وہ کامل مرشد ہے۔ جب وہ مرشد کے پاس آئیں گے تو مرشد بھی اس کو ایک دعائیں دیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کو بھی، جس سے ڈاکٹر منع کرتے ہیں تم نے فلاں چیز نہیں کھانی، تم اس سے پرہیز کرنی ہے، اسی طرح کامل مرشد بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے غیبت نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں نکالنی۔ تو اسی طرح اس دور میں کامل مرشد پکڑنا بہت ضروری ہے۔ تو جس کا مرشد نہیں اس کا شیطان مرشد ہے۔ تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کامل مرشد مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کار مبارک کی سایہ قیام ہمارے ساتھ پر قائم دائم رکھے۔